العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصي نامه الآدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا ذات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه لا ريب صلوات والصلاة والسلام على سيدتي ومولاتي بنت رسول الله التي هي أم السبتين وأكبر حجج الله على الخافقين وريحانة سدرة المنتهى والكلمة التقوى والعروة الوثقى والسيدة العظمى وستر الله المرخى والمريم الكبرى والإنسية الحورى التي بمعرفتها دارت القرون الأولى والبطول الأزرى والحرة بيضاء وأم أبيها وملكة الأنبياء والصديقة والطاهرة والراضية والمرضية والزكية والمقدسة والمباركة والفاطمة والزهراء عليها السلام وعلى أمها وعلى أبيها وعلى مهلها وعلى بنيها وعلى بنتها زينب الكبرى عليها السلام ولعنة الله على أعداء فاطمة الزہرا خاتون جنت کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت وعلى أعداء أمها شہزادی کی والدہ کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت وعلى أعداء أبيها شہزادی کے بابے کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت ہو وعلى أعداء بنيها شہزادی کے بیٹوں کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت ہو وعلى أعداء مہلها شہزادی کے وارث جناب امیر المومنین کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت ہو وعلى أعداء بنتها ثانی الزہرا کے دشمنوں پہ خدا کی لعنت ہو اللہم لن من آذى فاطمة الزہرا خصوصا اللہم لعنہم جميعا اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور صلوات دیکھیے ہمارے مذہب میں تبرہ بھی ہے تولا بھی ہے صحیح ہے لیکن تھوڑا فرق ہے تولا میں ریاکاری کا امکان ہو سکتا ہے توجہ ہے تولا میں یعنی تولا دل میں کچھ ہو سکتا ہے زبان پہ یعنی اس کو منافقت میں بھی لے سکتے ہیں ظاہری طور پہ آدمی اس سے بڑا اس کی تعریف کرے لیکن ممکن اندر سے اس کا جو ہے مخالف ہو لیکن تبرہ میں ریاکاری ناممکن ہے جو کچھ دل میں ہوگا بولو بولو پیچھے والے بولو آگے والے تو بولتے رہیں گے وہی زبان پہ ہوگا ایک آپ کو ایک حدیث عرض کرتا ہوں کہ جناب امام علی زان اللہ علیہ السلام نبی سے گزرے تو ساتھ آپ کے غلام بھی تھا تو مولا اندر مسجد نبی میں چلے گئے تو غلام دروازے پہ بیٹھ گیا یہ
تو آپ جانتے ہیں کہ گھر میں اگر نماز پڑھیں گے ایک رکعت از اکول ٹو 1 رکعت. اگر ایک رکعت پڑھیں گے تو ایک ہی رکعت کا ثواب ہوگا. اگر مسجد میں چلے جائیں تو 10 رکعت مل جائیں گی. اگر جامعہ میں چلے جائیں جہاں جمعہ جماعت وغیرہ یہ سسٹم ہوتی اجتماع وہاں پہ 70 رکعت ہو جائے گی. اگر مسجد کوفہ میں ایک رکعت پڑھے ایک رکعت از اکول ٹو 70,000 رکعت. تو اس طرح آپ مسجد نبی میں اگر موقع مل جائے تو آپ ایک رکعت پڑھیں گے ادھر 90,000 رکعت لگ دیں گے. اور خانہ کعبہ میں ایک رکعت 1,00,000 کے برابر ہے. اب مسجد نبی میں وہ جو جا رہا ہے محراب میں نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ کوئی تیرے میرے جیسا نمازی نہیں ہے. ہم تو اپنی زندگی کی کوئی نماز ہی نہیں پیش کر سکتے جس میں ہمیں وشواس نہ. وہ زین العابدین ہے, سید الساجدین ہے, اور اس کی ایک ایک رکعت 90,000 بنی گی. تو دروازے پہ جو غلام تھا نا وہ بیٹھا تھا دروازے پہ, وہ مولا کے دشمن پہ تبرک کر رہا ہے. امام علی زین العابدین کے دشمن پہ خدا کی لعنت ہو. امام علی زین العابدین کے دشمن خدا کی لعنت ہو. تو جب مولا وہاں پہ نفل ادا کر چکے باہر آئے نا تو مسکرا کر کہتے ہیں نوکر کو ایک تو نے عمل کیا ایک میں نے عمل کیا. دروازے پہ بیٹھ کے کیا, میں نے محراب مسجد نبی میں کیا. عمل مختلف ہے نا. تو مولا فرماتے ہیں اگر تو نوکر کو کہتے ہیں پسند کرے جو میں نے سید الساجدین نے زین العابدین نے محراب مسجد نبی میں عمل کیا ہے وہ میں تجھے دے دیتا ہوں, جو تو نے دروازے پہ کیا مجھے دے دے. جو ہے ایک اور حدیث عرض کرتا ہوں. دیکھیے ہر چیز کی جب آپ کے ذہن میں کسی چیز کی ویلیو ہی نہیں ہوگی تو آپ قدر کیا کریں گے. جس کی جتنی ویلیو ہوگی اتنی اس کی قدر ہوگی. بس صحیح ہے, ایک جو میزان ہے نا. تو ایک اور حدیث کرتا ہوں. یہ کتاب کا نام ہے فرحت الزہرا. اتنی سی کتاب ہے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. ایک درزی امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا, آ کر عرض کرتا ہے کہ 2 جوڑے لے کر آیا کپڑے سی کر. ایک اس نے جب جوڑا تیار کیا اس کو سوئی سے تیار کرتے ہوں گے اس زمانے کا جو راج ہوگا, یہ مشین اتنی ہوگی. تو جیسے اسے ٹانکتا تھا نا تو ایسے کہتا تھا ایک جوڑا تھا اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم, پورا جوڑا اس نے تیار کر دیا. اور دوسرا جوڑا اس نے تیار کیا آل محمد دشمن سے لعنت, آل محمد دشمن سے لعنت, آل محمد دشمن سے لعنت. تو مولا کے پاس کہتا مولا میں نے 2 جوڑے تیار کیے, ایک پہ ورد درود ہے دوسرے پہ ورد تبرہ ہے. یہ بھی جو ہے نا, آپ کو کون سا پسند ہے, یہ تبرے والا ہے یہ درود کے ورد. مولا نے کہا جس پہ تو نے تبرہ پڑھا ہے وہ مجھے دے دے, درود والا تو لے جا. تو حضور آج اس کی گفتگو میں یہ جو آپ نے عزاداری کا اہتمام کیا ہے اس کی جتنی جس کے ذہن میں ویلیو ہوگی اتنی ہی اس کی قدر ہوگی. تو میں نے قرآن مجید بھی منگا لیا ہے اور حدیث بھی میرے پاس موجود ہے. آج کلام معصوم سے اور کلام الہی سے اس عزاداری کی ویلیو نہ تلاش کریں. بولو پیچھے والے نہیں سمجھا چاہتے. یہ بھائی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ولایت میں بڑے, میرے بھائی ولایت تو بڑا لمبا ٹائپ سبجیکٹ ہے. میں نے وہاں سڈنی میں 100 گھنٹہ ولایت دہلی پہ پڑھا ہے. مقصد ولایت, ضرورت ولایت, عظمت ولایت, اہمیت ولایت, تصرف ولایت, مقام ولایت ہے کہ انشاءاللہ 1-2 جملے ولایت کے عرض کروں گا. لیکن پہلے یعنی سٹیئر بس سٹیئر یعنی سیڑھی سیڑھی. تو آج دیکھیے یہ عزاداری جو ہے یہ ولایت کا مین گیٹ ہے. جب مین گیٹ ہی مستحب ہے تب سمجھ آ رہی ہے. تو آگے پھر پورے
جتنے بھی آگے وہ مین گیٹ کے اندر عمارت وہ سب اس کا پہلے مین گیٹ تو دیکھیں کیا ہے. شروع کریں. آپ سب جج بنتے ہیں. جو آدمی مستحب کہتا ہے نا زداری کو میرے سامنے جج بن کے آ جائے, میں مقدمہ پیش کر رہا ہوں, وکالت کرتا ہوں, اس کے بعد جو مرضی فیصلہ دے دیں. وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارے جج بنتے ہیں. نہیں چہرے بنائیں گے نہیں تو میں تو کوئی اور شروع کر رہا ہوں. آج اس قرآن سے یہ مسئلہ حل کریں. یہ مستحب ہے, سنت ہے, واجب ہے, اوجب ہے, کیا ہے؟ اتنا جو خرچ و اخراجات ہو رہا ہے مستحب پہ ہو رہا ہے. شروع کریں. پیچھے والے سارے جج بنیں گے. جو جج بن کے یہاں بیٹھنا چاہتا ہے وکالت میں کروں گا. یہاں سمجھ نہ آئے میری بات کی روک لینا مجھے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, اور اس کے بعد میں نے آپ سے فیصلہ آج کرانا ہے. آپ سب نے یا اس کو مستحب کہنا ہے, یا اس کو سنت کہنا ہے, یا واجب کہنا ہے, یا اوجب کہنا ہے, ماں سوائے اس کے. وہ کون؟ اب میں حدیث پڑھتا ہوں. یہ اصول الکافی میں حدیث موجود ہے کہ ایک امیر المومنین علیہ السلام کے بعد آدمی آیا, وہ کہتا مولا انا احبک انا تولاک انا من شیعتک. مولا میں آپ کا موالی ہوں, میں آپ کا محب ہوں, میں آپ کا شیعہ ہوں. مولا فرماتا کذبت بعد کما قلت, تو جھوٹ ہے, تو میرا شیعہ نہیں ہے, تو میرا موالی نہیں ہے. وہ کہتا واللہ انا احبک واللہ انا تولاک واللہ انا من شیعتک. یہ پورا جتنا بھی یہ گجرانوالہ اور شیخ پور کے لوگ جانتے میں تو بہت بڑا عزادار ہوں, بہت بڑا میں شیعہ ہوں. لوگ جو ہیں تو مولا کہتے ہیں تو شیعہ نہیں ہے. وہ کہتا ہے مولا میں کیسے شیعہ نہیں ہوں؟ مولا فرماتے دیکھو میں ہوں امیر المومنین. جب آدم کو خلق کیا گیا اس کی پشت سے قیامت تک جتنے بھی مومن تھے سب کی روحوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا. جب روحیں پیش ہوئی واللہ ما رأیت روح, اس وقت میں نے تیری روح نہیں دیکھی. آج شیعہ کیسا ہے؟ مانیں گے تو سب مستحب مانیں گے, اگر اوجب ہے تو سب اوجب مانیں گے. لیکن وہ نہیں مانے گا جس کی روح مولا کو پیش نہیں, وہ تو بدرو ہے. جب قرآن سے علامات پیش کروں گا اس تیری عزاداری کی, جب قرآن سے علامات مل جائیں اور کلام معصوم سے مل جائیں, اس کے بعد بھی کہتا ہے مستحب ہے تو پھر بدرو ہے. اب آئے سنیں توجہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ وقت بہت 15 منٹ تو گزر گئے ہیں. یہ قرآن مجید میں ارشاد ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اب میرے ساتھ آپ نے چلنا ہے. دیکھیے یہ میرے پاس قرآن میں نے اسے 2 مرتبہ لکھائی. I have written 2 times. 2 مرتبہ اس قرآن کو میں نے آپ سے لکھا ہے. ابھی تفسیر الفائد الزنبیہ آ رہی ہے. ورڈ کا میں مخطط القرآن فرسٹ مین پہلا آدمی ہوں, اور کوئی ورڈ میں مخطط القرآن نہیں ہے. اور یہ مورب القرآن جو ہے یہ 7واں آدمی پوری دنیا کا. وہ بڑا نہیں ہوتا جو پیسے زیادہ لے لے, بڑا وہ ہوتا ہے جو آ کر کلام پیش کرے یہاں پہ, بڑی کلام پر ظاہر کرے. اسے بڑی وہ کیا بڑا ہے کہ جو پیسے لے. حسین کے جو ہے نا وہ قیمت میں جو ہے نا ذکر کی قیمت لگا لے, اسے بڑا نہیں کہتے ہیں. توجہ فرمائے. آج اس کو میں نے ختم کرنا ہے. آپ کے سامنے مقدمہ پہ آپ سب جج ہیں. آپ صرف جج نہیں ہے, میں پورے پاکستان کے 73 فرقوں کو جج بنا رہا ہوں. وکالت میں پیش کر رہا ہوں. یہ پورا قرآن ہے. بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک 2 مرتبہ میں نے لکھا ہے. یہ ہاتھوں پہ گٹے جو ہے قلم کے ہیں, یہ کسی کے نہیں ہے. سیدہ زینب کے حضور میں, ثانیہ زہرا کے حضور میں وہاں نوکریاں دی ہیں. اس داڑھی سے وہاں جھاڑو دی ہیں دروازے پہ. یہ داڑھی مجھے 26 سال ہو گیا, وہاں بھی یہ دھوپ میں سے سفید نہیں ہوئی. سیدہ زینب کے دروازے پہ آپ مومن جو وہاں پہ ظاہر جاتے تھے ان کے پاؤں کی دھول سے یہ سفید ہوئی ہے. توجہ فرمائے. پورا قرآن مجید میرے ہاتھ میں. بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک بات کر رہا ہوں. ہر نبی کی خواہش دعا اس قرآن میں موجود ہے, لیکن ہمارے نبی کی اپنی خواہش قرآن میں موجود نہیں ہے.
یعنی ہر نبی کی دعا موجود ہے، ہمارے نبی کی دعا موجود ہے. کیوں؟ ہمارے نبی کا میزان اور ہے، باقی نبیوں کا میزان اور ہے. ہمارے نبی کا میزان کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جو کچھ بولتا ہے وہی. قرآن مجید میں یہ آئی ہوئی دعا ہے. مثلا آیت ہے قل رب زدنی علما. اگر آیت تلتی رب زدنی علما تو پھر نبی کی خواہش تھی. اگر آیت تلتی رب زدنی علما تو نبی کو ضرورت تھی علم کی. نہیں، آیت ہے قل ہے میرے ابھی کہہ دینا، آپ کچھ مانگنا میرے سے. یعنی اللہ منگوا رہا ہے. وہاں پہ جب ضرورت پڑتی کیا کرتا؟ تو نبی نے نہیں مانگا تھا مجھے سلطان نصیر دے، اللہ نے کہا تھا مجھ سے سلطان نصیر مانگنا. یعنی ہر نبی کی خواہش موجود ہے، دعا موجود ہے. ہمارے نبی کی اپنی نہیں ہے، کل لفظ پہلے ہے تو یہاں بھی کوئی نبی نے نہیں مانگے اجرت، نبی نے اجرت نہیں مانگی، بلکہ قل اے میرے حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب انہیں کہہ دے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے ماں سوائے اس کے کہ میری قربا کو مودت دے. توجہ فرمانا، آپ نے صرف اتنی آیت سنی، آگے نہیں آج تک ممبر سے سنی. آیت نمبر سورہ شورہ کی یہ 23 نمبر آیت ہے، 23 یہ پوری آیت میں نے پڑھی ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، یہ حدیث موجود ہے. اقتراف حسنت سے مراد ہے مودت فی القربا. جب امام کے کلام سے ایک چیز مل جاتی اس کے بعد بحث کی ضرورت نہیں رہتی. حدیث موجود ہے، یہ تفسیر نور ثقلین میں موجود ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو یہ نیکی کمائے گا. کون سی؟ مودت فی القربا والی. نزد لہ فیہا حسنا، ہم اللہ اسے خوبصورتی سے بڑھا دیں گے. ان اللہ غفور شکور، انہی کا شکور ہوں، انہی کا غفور ہوں. توجہ فرمانا ہے. اگر آیت تلتی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا وَإِنَ اللَّهَ. اگر واہ کا معنی ہوتا ہے اینڈ اور، اگر واہ ہوتی تو احتمال ہے یہ ایک نیا جملہ تھا، نیا سینٹینس تھا. واو نہیں ہے قرآن میں، قرآن میں واو نہیں ہے. اب واو کا نہ ہونا یہ دلیل ہے جو پیچھے بات ہو رہی ہے نا اس کی تعدیل ہے. اب میں ترجمہ کرتا ہوں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. میرے حبیب نے کہا مجھے رسالت کی کوئی تو نہیں چاہیے مگر میرے قربا جو ہے نا اس کو مودت ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا، جو میرے قربا کو مودت دے گا اس نیکی کو خوبصورتی سے بڑھا دوں گا. ان اللہ غفور شکور، انہی کا شکور ہوں، انہی کا غفور ہوں اور انہیں مغفرت کی گارنٹی دیتا ہوں. بات سمجھ آ رہی پیچھے والوں؟ سمجھ آ گئی بات کہ میری قربا کو مودت ہو. اب کیا جی اس کا معنی مودت کا معنی محبت ہے؟ نہیں، محبت خود مصدر بھی ہے. مودت خود مصدر بھی، ان کا اپنا اپنا وجود ہے. اگر یہ مودت کا معنی محبت ہوتا تو پھر آیت تلتی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربا. وہاں تو محبت ہے. محبت اور مودت میں فرق ہے. بیان کروں فرق کیا ہے کہ میں بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، تو نے اپنے کمپیوٹر کا آن کرنا، میں واضح نہیں کروں گا. محبت میں موت حرام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ محبت میں موت. ایک ماں ہے، اس کو 80 سال کی بوڑھی ہے، بیٹا اس کا فوت ہو گیا، اس کی محبت میں وہ خودکشی کر لیتی ہے. حلال ہے بھائی؟ بولے محبت میں موت حرام ہے، مودت میں موت شہادت ہے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ محبت نہیں ہے. اب دینی کس کو ہے؟ قربا کو. اب علامات پیش کر رہا ہوں کہ وہ کون، جس میں وہ علامات ہوں گی اسے مودت دیں گے نا. جس میں علامات ہی نہیں ہوگی مودت کیا دینی ہے؟ قرآن سے پہلی نشانی کہ ہم نے دینی ہے قربا کو. کون ہے قربا؟ یہ اسم تفضیل واحد مؤنثہ ہے. اقربو، اقربانے، اقربون، قربا، قربیاتن.
قربیان قربا قربیات، یہ واحد بھی ہے مؤنث بھی ہے. جو رسول کو سب سے زیادہ قریبی بھی ہے اسے مودت دینی ہے. علامت سمجھ آ گئی میں نے کیا کہا؟ واحد ہے، لفظ قربا واحد ہے، اس میں تفصیل ہے. جیسے اکبر ہو سب سے بڑا، اصغر ہو سب سے چھوٹا. تو جو ہے نحن اقرب من حبل الورید، ہم قریب نہ اس ورید سے بھی زیادہ قریب ہیں. اس اقربوں کی معنی ہے قربا. جو رسول کو سب سے زیادہ قریبی ہے لیکن ہے مؤنث، مذکر نہیں اور واحد بھی ہے. یہاں پہ یہ مودت پیش کی جا رہی ہے نا، تو یہ واحد بھی ہے، جمع نہیں ہے. اگر رسول کی جمع بیٹی ہوتی تو جمع کے لیے آ جاتی ہے. توجہ ہے، کس کو دینی ہے؟ واحد ہے، مؤنث ہے، رسول کو سب سے قریبی ہے. وہ کون ہے آپ بتائیں؟ بولے بولے صاحب بولے کون ہے؟ وہ خاتون جنت ہے. اگر علی کو مودت ملے گی، اجر جہاں پہ مل رہا ہے، اجر اجر اجر، اگر علی کو اجر ملے گا تو زوجہ کے تھرو ملے گا. یہاں اجر دیا جا رہا ہے. اگر حسنین کو اجر ملے گا تو ماں کے تھرو ملے گا. کس کو ہم نے دینی ہے؟ بولو بولو ساری یار نہیں، آپ سخت ہو گیا. ہم نے مودت دینی ہے قربا کو. قربا کون ہے؟ خاتون جنت. پہلی علامت ہوگی. ہم نے اور کسی کو نہیں دینی، ہم نے خاتون جنت کو دینی ہے. اگر ہم یہ مودت نہیں دیں گے تو اسلام جائز نہیں ہوگا. دیکھیے اگر کسی چیز کا اجر نہ دے نا تو وہ چیز جو ہے نا وہ غصب ہوتی ہے. آپ دیکھیے ایک مکان بناتے ہیں، اس میں لاکھوں ڈالر اور پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں، لیکن ایک مزدور کو 100 روپے نہیں دیتے، روک لیتے ہیں. اس میں نماز پڑھ کے دکھائیں. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں روزہ رکھ کے دکھائیں. تیری نماز پڑھ دی اس میں حرام ہے، تیرا روزہ رکھنا اس میں حرام ہے. جب تک اجر نہیں دیں گے تو ہم نے رسالت کی اجرت دینی ہے، رسالت کا اجر دینا ہے. دینا کس کو ہے؟ خاتون جنت کو. پہلی علامت سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ خاتون جنت پہلی علامت. مودت دینی ہے کس کو؟ خاتون جنت کو. قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے کوئی حدیث بھی نہیں پڑھی. دوسری علامت وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. جو یہ مودت دے گا، جو بھی یہ مودت دے گا اللہ اس کو خوبصورتی سے بڑھائے گا. ان اللہ غفور شکور. اللہ اسے مغفرت کی گارنٹی بھی دیتا ہے اور اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ تیری زبان میں معنی قدردان کیا گیا ہے، چلو یہی معنی کرتا ہے. اللہ اس کی غفور بھی ہے اور اس کی قدر بھی کرتا ہے. کس کی؟ کہ جو فاطمہ کو مودت دے گا. جب تک مودت نہیں دے گا رسالت مبانی، رسالت مبانی ہوگی، اسلام مبانی ہوگا. اسلام مبانی نہیں ہوگا تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. صلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد پہ. کتنی علامتیں ہوں گی بولو؟ پہلی علامت مودت کی کہ نبی کی بیٹی. سارے بولیں گے. میں نے کل بھی حدیث پڑھی تھی کہ جب آل محمد کا ذکر ہو، جو زبان نہیں بولتی، معصوم فرماتے سے قبر میں کیڑے پڑیں گے، معاشر میں گونگی ہوگی، اور کیڑوں سے بچا لو زبان خدا کے بندو. یہ پنکھا میری طرف لگے سکھا دے جی. پنکھا میری طرف لگا. پہلی علامت جو فرمائے قرآن سے علامات پیش کر رہا ہوں. پہلی علامت خاتون جنت. دوسری علامت اللہ شکور، شکریہ، تیرا شکریہ ادا کرتا ہے کہ تو نے فاطمہ کو مودت دی. اور تیسری علامت مغفرت کی گارنٹی. تین علامت آپ چوتھی پیش کر رہا ہوں. سورہ سبا آیت نمبر 47 تو جو ہے سورہ قرآن پڑھ رہا ہوں. قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجریہ الا علی اللہ. میرے حبیب ان کو کہہ دے جو میں نے تم سے اجرت مانگی ہے نا، اجر مانگا ہے نا، وہ بھلا اس میں تمہارا ہے، میری اجرت تو اللہ کے پاس ہے. توجہ ہے. چار علامات پیش کر. چوتھی علامت جو بھی وہ عمل ہے عمل مودت ہے، اس کے
سامنے اس پہ 4 علامات فٹ کریں، اگر ایک بھی اس میں کم ہے وہ مودت نہیں۔ تو جو ہے آیت ہے قل ما سألتکم من اجر، جو میں نے تم سے مانگا ہے فہو لکم، اس میں بھلا تمہارا ہے، میرا بھلا نہیں ہے۔ اب عمل لے آؤ، دیکھتے ہیں وہ مودت کو نہ فروات کو لے آؤ۔ یہ فروات خاتون جنت کو دیتے ہیں؟ بولو بولو، نماز جو پڑھتے ہیں نبی کی بیٹی کے لیے پڑھتے ہیں، پھر یہ مودت تو نہ ہوئی۔ بھائی میں نے علامتیں 4 قائم کر دی ہیں قرآن سے، جس میں یہ 4 فٹ آئیں گی وہ مودت ہوگی۔ یہ نماز روزہ، نماز تو عبد اور معبود کے درمیان ہے، حضور صحیح ہے نا؟ حج جو ہے یہ عبد اور معبود کے درمیان ہے، روزہ عبد اور معبود کے درمیان۔ اسے خاتون جنت کا کیا تعلق ہے؟ وہ کوئی ایسا عمل ہے جو تُونے خاتون جنت کے لیے کرنا ہے، اللہ نے اسے خوبصورت سے بڑھانا ہے اور تجھے مغفرت کی گارنٹی بھی دینی ہے اور تیرا شکریہ بھی ادا کرنا ہے۔ بولو فروات تو نہیں ہے، پھر وہ کون سا عمل ہے؟ لاؤ عمل، جب تک مودت نہیں دو گے رسالت مباح نہیں ہے، تیرا کلمہ پڑھنا مباح نہیں ہے۔ جب تک مودت نہیں دے گو، مودت خاتون جنت قربا کو دینی ہے، علی کو نہیں دینی، حسنین کو نہیں دینی۔ مودت خاتون جنت کو دینی، لفظ قربا ہے، اس میں تفضیل واحد مؤنث ہے، وجہ ہے۔ اور پھر بھلا تمہارا ہے، بولو نا بھلا کس کا ہے؟ اللہ کا بھلا ہے، نبی کی بیٹی کا بھلا ہے۔ عمل لاؤ، نماز نہیں ہے مودت، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب قبول ہوگا، مودت دیں گے تو۔ فرمائے ہمارے سامنے پسند آئی ہے نا، وہ ہم ہمارے دل سے نکل رہی ہے، بتا رہے ہیں کہ اگر بطول کے در پہ جھکا ہے سر تیرا تو پھر جان لے کر تیری کامیابی ہے۔ بنا کے سانس کو تسبیح، اسی کو رکھ جاری، اثر درود ہی جنت کے در کی چابی ہے۔ توجہ فرمائے، آج کے بعد یہ ختم کرنا ہے، یہ مودت خاتون جنت کو دینی ہے۔ لاؤ عمل، بھائی تم لاؤ عمل، میرا اگر قبول جو میں کہہ رہا ہوں لاؤ عمل، کہو کہ اس میں یہ 4 علامتیں ہیں، نبی کی بیٹی کے لیے اللہ غفور بھی ہے، مغفرت کی گارنٹی بھی ہے، اللہ شکور بھی ہے، بھلا بھی ہمارا ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ نے ویسے میرا گرمی کا اثر آپ پہ زیادہ ہے، میں نے چیز بڑی عالی شان پیش کر رہا ہوں، توجہ ہے؟ میں عمل پیش کروں یا آپ لائیں گے؟ یہ جو آپ نے سب بچھائی ہے کس لیے؟ اللہ کے لیے؟ بولو بولو، اللہ کے لیے جاؤ مسجد میں، کس لیے صاحب بچائی؟ خاتون جنت کی بیٹی کے لیے۔ آپ لوگ تشریف لائے، بولو بولو، آپ لوگ تشریف لائے، کس لیے؟ خاتون جنت کی بیٹی کو پرسہ دینے کے لیے، خاتون جنت کو پرسہ دینے کے لیے تشریف لائے، ہے نا؟ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، رسول کا ہے، سیدہ کا ہے، فائدہ کس کا ہے؟ یہ مودت ہے۔ قرآن مجید ہاتھ میں لا، اگر یہ قبول نہیں ہے تو لاؤ عمل، آؤ میرے ہتھیلی پہ سب کو جماؤ۔ ایسے میں ایسے بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے علاوہ عمل لے آؤ، کہو یہ مودت ہے، لیکن علامتیں 4، نبی کی بیٹی، اللہ غفور شکور اور بھلا تمہارا۔ لاؤ عمل۔ یہ دیکھیں سارا دن آدمی سبھی لگاتا ہے، کس لیے؟ یہ یوم عاشور آئے گا نا، سبھی لگائیں گے نا، کس لیے؟ مہمان آ رہے ہیں، کس کے؟ نبی کی بیٹی کے۔ بھلا کس کا ہے؟ بھائی سارا دن جو سبیل بابا لگائے گا، بھلا کس کا؟ اللہ کا، بھلا تو آپ کا ہے، اور اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس کے مغفرت کی گارنٹی بھی ہے اور اللہ تیرے شکور بھی ہے۔ اللہ تیری یہ 4 عمل ہے۔ بتاؤ یہ عزاداری، یہ جو عزاداری ہے اس میں یہ 4 عمل فٹ نہیں آ رہے؟ یہ جو ہے مودت فی القربا، ایک منٹ میں کرا، یہ میرے ہاتھ میں یہ امالی شیخ مفید علیہ رحمہ کی ہے، تو صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پہ۔ یہ تو بات آپ کے ذہن میں
آ گئی نا یہ مودت ہے، پھر بھی صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اس میں یہ صفحہ نمبر 34 پہ لکھتے ہیں اب یہ عزاداری مودت ہو گئی نا، کس کو دیتے ہیں عزاداری؟ سارے بولو سارے بولو، نبی کی بیٹی کو دیتے ہیں، نبی کی بیٹی کے لیے۔ اس میں بھلا کس کا؟ جس کا اپنا بھلا ہے وہ بولے گا، باقی نہیں بولے۔ بھلا بھی ہمارا ہو گیا، اللہ جو مغفرت کی گارنٹی بھی ہے۔ کبھی کوئی آدمی ایک آدمی مجھے آپ کھڑا ہو کر بتا دے میں نے فلاں دن مجلس کرائی تھی لیکن مجھے یقین نہیں ہے قبول ہے کہ نہیں، میں نے فلاں نیاز کی دیکھ دی تھی کبھی مجھے یقین نہیں ہے۔ اور یہ امام معصوم فرماتے ہیں، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، امام فرماتے ہیں ان اللہ فرض ولایتنا واوجب مودتنا، اللہ نے ہماری جو ہے نا ولایت کو فرض کیا ہے اور ہماری مودت کو اوجب کیا ہے۔ یہ عزاداری اوجب ہے، سنت نہیں ہے۔ حدیث ابھی میں نے پڑھی ہے کہ اللہ نے ہماری ولایت کو فرض کیا ہے، مستحب یہ بحث کے موضوع ہے، آج اس کو چھیڑتا کہ اللہ نے ہماری عزادار جو ہے نا ولایت کو فرض کیا ہے اور عزاداری کو ابھی حدیث میں ان اللہ فرض ولایتنا واوجب مودتنا، اللہ نے ہماری مودت کو اوجب کیا، طرح امام معصوم فرما رہا ہے۔ اوجب اور واجب میں فرق کیا ہے؟ اوجب بھی لفظ ہے، اگر میں اپنی طرف سے کہہ دیتا اوجب ہے، کہتے جی تکوین اپنی طرف سے اصطلاح ہے، یہ میرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں لفظ معصوم کے کلام سے پیش کر رہا ہوں۔ معصوم فرما رہے ہیں عزاداری جو ہے اوجب ہے، اوجب اور واجب میں فرق کیا ہے؟ واجب کی قضا ہے، اوجب کی قضا نہیں ہے۔ کہو یہ اوجب ہے، کلام معصوم کہو یا مالی جو ہے شیخ مفید سے میں نے پیش کیا، صفحہ نمبر 35 ہے۔ تو جو ہے اوجب اور واجب میں کیا؟ نماز کی قضا ہے، روزے کی قضا ہے، حج کی قضا۔ اگر تو خود روزے نہیں رکھ سکتا تیرا بیٹا بھی رکھا سکتا ہے، اگر تو نے حج نہیں کیا تیرا بیٹا بھی کر سکتا ہے، لیکن جو ہے اوجب جو ہے اس کی قضا نہیں، وہ ادا ہی ادا ہے، وہ تو نے خود ادا کرنی ہے۔ اب ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمائے کہ قرآن مجید میں آیت ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ اے میرے حبیب ان کو کہہ دیں، کن کو؟ یہودیوں کو، نصارہ کو، عیسائیوں کو۔ جو ہے خوش بیٹھے ہیں نا، فرنٹ سیٹ پہ بھی اگر آپ کا چہرہ نہیں بانت ہو، توجہ فرمائے، اے میرے حبیب ان کو کہہ دیں کہ اگر تم مومن ہو، مدینے کے یہودیوں کو یہ مدینے میں آیت اتری ہے کہ اگر تم مومن ہو تو تم نے پہلے نبیوں کو قتل کیوں کیا ہے؟ توجہ ہے، اگر تم مومن ہو کیوں قتل کیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ مدینے میں یہ جو وہاں یہودی تھے ان کو نبی پوچھ رہے ہیں بھئی آپ نے پہلے نبی کو قتل کیا؟ وہ کہتے ہیں جی تو 5000 سال پہلے قتل ہو گئے ہیں، ہم نے تو دیکھے ہی نہیں، ہم کیسے قاتل ہیں؟ قرآن کہتا ہے تم قاتل ہو، اللہ کہتا ہے تم قاتل ہو۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی سمجھائیں تو صحیح نا۔ تو نبی فرماتے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں کیونکہ تم نے قاتلوں سے نفرت نہیں کی لہذا تم بھی قاتل ہو۔ پیچھے والے ذرا میرے ساتھ چلیں گے، پیچھے والے قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اب یہاں سے تھوڑا اگر بائی پاس بات لمبی ہو جائے گی، ٹائم بڑا لمٹ ہے، لہذا ٹو دی پوائنٹ چلتا ہے۔ یہاں سے باتیں تو ہو نکلی، یہاں ہی کھڑا ہو جاؤں، شام تک کھڑا رہا۔ عام دروازے
دروازے کا گداگر نہیں ہوں، ثانی زہرا کے دروازے کا گداگر ہوں۔ جو کو بیان کر رہا ہوں یہ میری اپنی گداگری ہے، یہ نہ کوئی کیسٹ ہے، نہ سنی ہے، نہ سنائی ہے، یہ اپنی گداگری ہے، دروازے پہ بھیک ہے جو کہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ توجہ فرمائے، کل تشریف لائے، کل انشاءاللہ ایسی خوبصورت گفتگو کریں گے کل انشاءاللہ، کیونکہ چادریں جو ہے نا، آیت تطہیر کی چار دیواری جو ہے نا وہ مسجد نبوی کا حصہ ہے، مسجد نبوی کا حصہ ہے، تو مسجد میں حالت رجس میں حرکت حرام ہے، تو اس گھر میں جناب فضا بھی رہتی تھی جو کہ آیت تطہیر کا فرض نہیں ہے، تو یہ کل انشاءاللہ پیش کرو کہ آیا جناب فضا کا کیا عالم تھا۔ کل انشاءاللہ پیش کروں گا، کیونکہ یہ جتنے ایشو ختم کرنے ہیں، آج یہ عزاداری کا ایشو ختم، جو جس آدمی کی مولا کو روح پیش ہوئی وہی جو ہے ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا، وہ بدروئی ہوگا نا۔ تو ابھی میں نے قرآن سے 4 علامات پیش کی ہیں کہ یہ عزاداری مودت فی القربا ہے، اور جب تک عزاداری نہیں کرے گا اس وقت تیرا اسلام ہی تیرا رسالت جو ہے مباح نہیں ہے، جب رسالت مباح نہیں ہے تیرا عمل کیا ہے؟ تو تم نے کیوں پہلے نبی کو قتل کیا؟ ہم تو نہیں کیا، تو نبی نے کہا تم نے کیونکہ قاتلوں سے نفرت نہیں کی تو اس لیے تم بھی قاتل ہو۔ یہ عزاداری اس لیے منا رہے ہیں کہ ہم یزید سے نفرت کر رہے ہیں۔ جو خرچ و اخراج آتا ہے لوگ کہتے ہیں جی چلے ایک اور سامنے میرے بات آ گئی، مولا نے کہا اس کو پیش کر، یہ وہاں سے بات، یہ کوئی رٹی رٹائی بات ہے۔ دیکھیے چلے یہ ایک آدمی کہتے ہیں عزاداری مستحب ہے، ٹھیک ہے فرض یعنی وقت یعنی آنی ٹائم کا فرض ہے۔ پھر میرا بھی سوال ہے، عزاداری تو مستحب تم نے کہہ دی، یزید کو ظالم کہنا بھی مستحب ہے؟ کیا سن رہا ہے؟ یزید کو ظالم کہنا بھی کہو نا مستحب ہے، پھر شیعہ رہ کے دکھا دو، تو یزید کا ظلم کیسے ثابت ہوگا؟ تو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہے، یزید ظالم ثابت ہو جائے گا؟ بھائی بولو یار یہ لاجیکلی بات ہو رہی ہے نا، اگر تو ساری پورا سال روزے رکھے یزید ظالم ثابت ہو جائے گا؟ اگر تو ہر سال حج پہ جائے، نہیں، یزید کو ظالم ثابت کرنے کے لیے کوئی اسلوب اپنانا پڑے گا جس سے یزید ظالم ثابت ہو۔ جس سے یزید ظالم ثابت، یہ جو آپ نے اسلوب بنایا یہ کس نے؟ یزید کو ظالم کہنے کے لیے اپنایا ہے نا۔ یزید جہاں ظالم ثابت ہو جائے گا وہاں حسین مظلوم ثابت ہو جائے گا۔ چلے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں، یہ رکھا دیں گے میرے سے رکھ، ایک اور حدیث پڑھتا ہوں ناج البلاغہ سے، تو جو ہے میرے پاس جو بھی میں منہ سے حدیث پڑھوں کوئی دیکھنا چاہے، پوسٹ مین آف دی آل محمد حاضر ہے، کسی لائبریری میں نہیں جانا، سب میں نے کتابیں لائی ہوں میں وہاں پہ میری گاڑی میں پڑھی ہے، لیکن اس لیے کہ جو بات کرو وہ جو ہے نا یقین کی منظر پہ کرو، تو جو ہے نا اس سے پہلے ویلڈنگ تو نے بہت سنی ہے، ادھر سے ٹکڑا لیا ادھر سے لیا ویلڈ کیا اور 60,000 نکالو، کیونکہ اس نے جینین ویلڈ کر دیا ہے نا۔ یہ تو پیسے جو دیتا ہے نا یہ ویلڈنگ کے پیسے، آؤ جینین سنو، جینین تو میں پیش کرتا ہوں۔ تو جو فرمائے ابھی ناج البلاغہ سے ایک چیپٹر کلپ لے رہا ہوں، جب جنگ جمل ختم ہوئی نا کہ آپ کی مجالس کی کہ کیوں یہاں بیٹھے ہیں، اس کی اہمیت ناج البلاغہ سے پیش کر رہا ہوں۔ تو جب جنگ جمل ختم ہوئی نا ایک مولا کا نوکر صحابی ایک آپا آیا، کہا تھا مولا کاش میرا بھائی بھی آپ کے ساتھ ہوتا۔ مولا کہتا تیرا بھائی احوا اخی کا مالا، کیا تیرا بھائی مجھے امام الحق مانتا ہے؟ اس شخص سے پوچھا، مجھے یعنی طرفین تھے نا وہاں پہ، ایک تو ایک ہی حق پہ ہونا ہے، دونوں حق پہ تو نہیں ہو سکتے نا، تو کہا کیا تیرا بھائی جو ہے وہ مجھے امام الحق مانتا ہے؟ کہتا نام، جب کہا نا نام تو مولا کا فقط شاہدنا، پھر تیرا بھائی جنگ جمل میں شامل ہے۔ تیرا بھائی جنگ حالانکہ شامل نہیں ہے لیکن علی کو امام الحق مانتا ہے، حق علی کی طرف مانتا ہے، اور اس کو آگے بھی فرمایا، کہتے ہیں وَلَقَدْ شَهِدْنَا فِي أَسْكَرِنَا أَقْوَامٌ،
فی اصلاب الرجال و ارحام النساء، وہ بھی جنگ جمل میں شامل ہیں جو باپوں کے اصلابوں میں ہیں، ماؤں کے رحموں میں ہے، مجھے امام الحق مانتے ہیں، وہ جنگ جمل میں شامل ہیں۔ تو ہم یہ جو چوڑی بچھا رہے ہیں یہ صرف اس لیے بچھا رہے ہیں تاکہ کربلا میں شامل ہو جائیں۔ صلوات والے محمد و آل ایک جی جا رہا حدیث نازل لیکن موضوع سے ہٹ کے وہ ہے نا چوہدری صاحب اس کو ذرا ٹائٹ کریں گے نیچے میرے منہ پیچھے لگانا۔ وہ چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں جی ولایت پڑھے، میں چوہدری صاحب ولایت پڑھیں گے پہلے مین گیٹ تو کھل لے۔ جب ادھر تو نے کہہ دیا یہ مستحب ہے ادھر تو مستحبوں کے پھر عمارتیں بن جائیں گے۔ ابھی یہ جو عزاداری کیا ہے جس کا ایمان ہے کہ جب ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے شہادت دے کا فرش ہے کہ عزاداری کا نعرہ حیدری، دائیں بائیں دیکھو کوئی آدمی نیچے تو نہیں ہاتھ کیے ہوا تاکہ بعد میں وہ لکھے پھر دوبارہ ہاتھ نیچے کرے، پھر دوبارہ دیکھیں دائیں بائیں جو نیچے کر رہا ہے پھر اس کو مطلب وہ مستحب مانتا ہے۔ جب سب نے جب مان لیا اب مستحب کا لفظ ختم ہے کہ ہم نعرہ حیدری۔ ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کے مزاج کی۔ پیغمبر نے فرمایا، اب یہ سنا ہے کہ جب تک مبدت نہیں دیں گے تو جب تو رسالت مباح نہیں ہوگی، جب تیری رسالت ہی مباح نہیں۔ درزی سے تو نے کپڑے لے گئے درزی کے پاس، بڑے خوبصورت جوڑا لیا لیکن درزی کو اجرت نہیں دی، اس میں نماز پڑھ کے دکھا۔ بابا پہلے رسول کو اجرت تو دے اس کی رسالت کی، جب تو اجرت ہی نہیں دیتا تو تیری نماز کیا ہے؟ اب دوسرے زاویے سے پیش کرتا ہوں، توجہ فرمائیں۔ پیغمبر فرماتا ہے یا علی، یہ صحیفۃ الابرار میں حدیث موجود جتنے دیکھنے بندہ حاضر ہے، یا علی ان اللہ زوجک ابنتی فاطمہ، اے علی اللہ نے تیری شادی فاطمہ سے کی ہے، اے علی اللہ نے تیری شادی میری بیٹی فاطمہ سے کی ہے۔ وجعل صداقها الارض، یہ جتنی بھی زمین ہے اس پہ لفظ زمین کا اطلاق ہے، خواہ وہ براعظم ایشیا میں ہو، خواہ براعظم افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، اللہ نے تیری طرف سے میری بیٹی فاطمہ کو مہر دیا۔ آپ کو حدیث نہج البلاغہ سے سنائی تھی کہ نہج البلاغہ میں امیر مولانا فرماتے ہیں ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلکات لسانہ و صفات وجہ، جو کچھ تیرے اندر ہوگا نا مولا فرماتے ہیں اس کا ظاہر یا تو تیری زبان کی نوک سے ہوگا یا تیرے چہروں کی صفات سے ہوگا۔ میں ایک ولایت کا جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھوں کرنٹ تیرے اندر کتنا ہے تاکہ اس کے مطابق اگر تو اے پی سی سے شفا پاتا تجھے سیپٹران دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ ہے یہ ظاہری ولایت پیش کروں، باطن کا تجھے کیا پتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہاں سے لے کر آخر تک دروازے تک کوئی کھڑا کر بتائے ولایت کا مفہوم کیا ہے؟ تیرا اتنا خرچ ہو اگر جاتا تجھے پتہ ہی نہیں ہے ولایت کیا ہے۔ ولایت کیسے کسے کہتے ہیں؟ یہ محی الدین ہے نا چشتی ہے، محی الدین چشتی ہے تو ان کی حجامت بنا رہا حجام، تو ایک دن حجام کہتا ہے جی آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، ولی بھی اللہ کا ولی ہے، فرق کیا ہے؟ ولی اللہ کہتا ہے فرق کیا ہے مجھ سے؟ کہتا ہاں ذرا بتائیں۔ کہتا تو کیا کھاتا ہے؟ کہتا جی گندم کی روٹی کھاتی ہوں۔ یہاں کے زمیندار کیا کھاتے ہیں؟ وہاں بھی گندم کی روٹی کھاتے ہیں۔ تو پھر کہا تیری روٹی میں زمیندار کی روٹی میں کیا فرق ہے؟ تیری روٹی میں اور زمیندار کی روٹی میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتا جی بڑا فرق ہے، میں تو سال برابر کام کرتا ہوں اور اس کے بعد جو اجرت ملتی ہے اسے کھاتا ہوں، صاحب میں تو کامہ ہوں زمینداروں کا۔ کیا جس طرح تو زمینداروں کا کامہ ہے اس طرح جتنے بھی ولی ہیں علی کے کامے ہیں۔ شکر ہے میرا ایک دوست میرا بیٹا آ گیا ہے، شکر ہے یہاں تو
بیٹوں کی ابھی منڈیاں لگی ہوئی ہیں. دیکھیے بھائی ریاکاری کرنا حرام ہے. ریاکاروں لوگوں کی داد کر جو حسین کے لیے ریاکاری کرتا ہے ایسے جو عمل اس میں شامل ہوتے ہیں وہ متعجب یہ عمل حرام ہے. جو شامل کراتے ہیں ان کا شامل کرانا حرام ہے. خوف کرو خدا کا. حسین کی جہاں آل محمد بیٹھے ہیں, کل میں نے پیش کیا 14 معصوم یہاں پہ بیٹھے اور تو ریاکار بلا کر پیسے دے کر ان سے ریاکاری کرا رہا ہے. یہ تیرا بلانا حرام ہے اور ان کا یہ فعل حرام ہے. توجہ فرما. حدیث ختم چونکہ وقت 12 پہ میں نے ختم کرنا ہے تو اس کے بعد بھی مولا کی عزاداری ہیں. توجہ ہے. تو یہ زمین کس کی ہے؟ ہاں آگے وَجَعَلَ صِدَاقَهَا الْعَرْض. یہ جتنی بھی زمین ہے علی اللہ نے تیری زوجہ یعنی میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے مہر دیا ہے. یہ جتنی زمین ہے یہ فاطمہ کا مہر ہے. اب اسے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے گندم, کپاس, جو, گنا, معدنیات, یہ ملکیت کس کی ہے؟ بولو نا. کس کی ملکیت؟ تیری بیٹی اگر مہر لیتی ہے وہ اس کی ملکیت ہے. چاہے میکے کو دے, سسرال کو دے, مسجد میں دے, جہاں بھی دے, ملکیت ہے. آپ کے نبی کا مہر کس نے دی تھا جب سیدہ خدیجہ کبریٰ سے شادی ہوئی تھی؟ جی جناب ابو طالب دیے تھا. تو پھر مجھے کہنے کا حق نہیں ہے کہ آدم سے لے کر مصطفیٰ تک کسی نبی کا مہر اللہ نے نہیں دیا. علی کا مہر اللہ نے دیا. توجہ فرمائیں. یہ زمین کس کی ہے؟ جو بولیں گے قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے انشاءاللہ. کس کی ہے؟ خاتون ہے. جو کچھ پیدا ہوتا ہے تو ہم کس کا کھا رہے ہیں؟ بولو. یعنی کتنی گھٹیا سوچ ہے ملا کی. یہ گھٹیا سوچ نہیں. یہ علی رزق تقسیم نہیں کرتا. علی رزق تقسیم. میرے بھائی مالک نہیں تقسیم کرتے. مالکوں کے آگے نوکر, جا کر, جھوکر, ٹھوکر وہ تقسیم کرے. مالک تو چارپائی میں بیٹھ ہوتا ہے جب فصل تیار ہو جاتی ہے نا. یہی تو کہتا ہے کہ کوئی فرشتہ ہے جی اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے اسے ملک الہوا کہیں گے نا. کسی فرشتہ کا موت پہ کنٹرول ہے اسے ملک الموت کہیں گے. کسی فرشتہ کا جو ہے نا جو حیات پہ کنٹرول ہے اسے ملک الحیات کہیں گے. کسی کا زلزال پہ کنٹرول ہے اسے ملک الزلزال کہیں گے. کسی کا بادلوں پہ کنٹرول ہے اسے ملک الصحاب کہیں گے. یہ سارے فرشتے ہیں نا. اور نبی سے تو جو 17 کتابوں سے کلپ لے رہا ہوں 17 سے. تیرا نبی فرماتا ہے ان الملائکۃ خدامنا وخدام محبینا. یہ جتنے بھی فرشتے ہیں جبرائیل سے لے کر فطرس تک یہ ہمارے بھی خادم ہیں. یہ تو ہمارے خادم ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آتی. منشی کی ولایت مانتا ہے مالک کی نہیں مانتا. منشی ہے نا وہ تو فرشتے منشی ہیں. ابھی چونکہ وقت نہیں ہے نہیں تو یہاں ہی میں بتاتا کیسے منشی ہے. یہاں پہ کھاؤں تو اشرا یا لفظ منشی پہ چل سکتا ہے. منشی ہے نا. وقت نہیں ہے. وقت بس دیکھ رہا ہوں کیونکہ 10 منٹ ہے. ایک مولا مصاحب کبھی پڑھا وہ میرا کہہ رہے تھے جو صاحب نے آپ نے آدھا گھنٹہ مصاحب پڑھنا ہے جی. تو میں نے کہا یہ آدھا گھنٹہ تو پھر میرے خیال سارا ہی مصاحب پڑھ لیتے ہیں. پھر تھوڑی جو ہے نا تو وہ بھی ان کی بھی ڈیمانڈ پوری کرنی ہے. لیکن یہ آل محمد کی میسج بھی پہنچانی ہے. ہاں یہ کلیئر ہو گیا نا. کہتے ہیں کہ جو علی رزق تقسیم, علی خود نہیں تقسیم کرتے, علی کے نوکر تقسیم کرتے ہیں. نوکر تقسیم کرتے ہیں. آگے بھاگنا پیغمبر فرماتے ہیں یا علی من مشا علی الارض مبغضا لک. یا علی جو تیرے سے بغض رکھتے ہوئے اس زمین پہ چلے گا مشا حرامن, مشا حرامن, اس کا چلنا حرام ہے. تو علی سے بغض جب رکھتے ہوئے نبی فرماتے ہیں تیرا چلنا حرام ہے. تو علی سے بغض رکھتے ہوئے اس علی کی زمین پہ تیری مسجد بنانا حرام ہے, تیرے درس بنانا حرام ہے. جب تیری مسجد ہی حرام ہے, تیرا درس ہی حرام ہے, تو کیا تیری عبادت ہے؟ تو بس کل انشاءاللہ جناب سید فضا سلام اللہ علیہ شہزادی کے قرآن مکہ
کلام معصوم اور کلام الہی سے مسجد نبوی میں وہ جس عالم میں بھی رہتی تھی وہ عالم کیا تھا؟ تشریف لے تو یہی تو مجلس ہے روزانہ ایک ایک درس. آج کا درس یہ ہے کہ یہ عزاداری اوجب ہے, اسی کی وجہ سے تیری نماز قبول ہے. دیکھیں نا یہ توجہ فرما, ایک جملہ پھر سامنے آ گیا, ایک اور عرض کرتا ہوں. اب ماتم جا رہا ہے, ماتم نماز واجب ہے نا, نماز کی قضا نہیں ہو سکتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ بند کرو ماتم, جو نماز ہم نے پڑھنی ہے, یعنی ان کے ذہن میں نماز ماتم کی ویلیو کوئی نہیں ہے. آج ذہن میں یہ اوجب ہے. ابھی میں فدا کا اور کردار پیش کرتا ہوں کہ یہ واجب کا کردار. میدان صفین میں جب مولا لڑ رہے تھے, آپ کے سامنے دو واجب اکٹھے ہو گئے, ایک جہاد, دوسری نماز. نہیں ہوئی کہو نا کہ مولا نے نماز پڑھائی ہو تو جہاد بند کرا دیو. نہیں, مولا نے کہا آدھے جہاد کرو, آدھے نماز پڑھو, پھر یہ جہاد کریں گے وہ نماز پڑھیں گے. میرے بھائی جو آزاداری کو بند کرا دیتا ہے نا, اس کا تیری خود سناتا کہ اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. وہاں یہ تو اوجب ہے, اس کی وجہ سے تیری نماز قبول ہو رہی ہے. اگر ایسا وقت آ جائے آپ کچھ لوگ نماز پڑھیں, کچھ ماتم کریں, پھر وہ نماز پڑھیں, اس کو بند نہ کریں. اگر بند کرو گے تو نے خود کہہ دیا یہ مستحب ہے. تو بس حضور جناب مولا امام حسین بادشاہ جب مدینے سے نکلے تھے نا, تو بعد بس ایک جملہ کہتا ہوں. تو کسی نے جناب محمد بن حنفیہ سے پوچھا, آپ تو بڑے جنگجو ہیں, جمل و صفین میں بڑی لڑائی لڑی ہیں, آپ کو امام ساتھ کیوں نہیں لے گئے؟ تو کیا کہا تو اس نے کہا جی کہ میں حسین کے انتخاب میں نہیں آیا. انتخاب حسین بھی تو ہے نا. جناب عبداللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں جنگ پہ گئے, مولا کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کہا میں حسین کے انتخاب میں نہیں آیا, کیونکہ حسین کا انتخاب 72 کا تھا. کہوں اب سوال کروں کہ وہ حسین جس کا بھائی پہ انتخاب نہ ہوا, وہ حسین کہ جس کا جناب یہ ہے نا عبداللہ ابن عباس چچا کا بیٹا ہے, بڑا نیک صحابی ہے, اس پہ انتخاب ہوا. جب مدینے سے نکلے تھے اصغر کتنے دن کے تھے؟ ذرا بولو 9 دن کا 18 دن کرنا, اس سے آگے تو نہیں ہے. یعنی سمجھ میں نہیں آ رہا, جنگجو بھائی ہے اس پہ انتخاب نہیں ہے, اصغر پہ انتخاب ہو رہا ہے. کوئی سمجھ عجیب بات نہیں ہے. وہ حسین جو بھائیوں کو ساتھ نہیں لے جا رہا, بیٹیوں اور بہنوں کو پہ انتخاب کر رہا ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا کیوں انتخاب کیا تھا, بہنوں کا کیوں انتخاب کیا تھا؟ کہ میرے دیکھیے عقل کیا کہتی ہے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں, اگر آپ کو آدمی کہے کہ یہاں سے بھائی سفر میں جا رہے ہیں, آگے لوٹنے والے ہیں, تو آپ نہ جائیں گے. اگر جاؤ گے اور حقیقت ہے تیرا جانا خودکشی بن جائے گا. شریعت کیا کہتی ہے, نہ سفر کو نہ کرو. شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر حج پہ جانے کے لیے بھی خطرہ ہے اس کو بھی پینڈنگ کر دو. کیا حسین کو پتہ نہیں تھا میں نے کربلا میں شہید ہو جانا ہے؟ یہ جو جب امام نکلے تھے نا مدینے سے, تو جناب ام سلمہ نے بلایا تھا, بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ماں میں عراق جا رہا ہوں. کہا بیٹا عراق نہ جانا, تیرے نانے نے مجھے بتایا تھا کہ میرا بیٹا حسین عراق میں شہید ہوگا. تو کہا اماں جب نانے نے کہہ دیا تو پھر وہ پورا ہوگا. تو پھر پورا نقشہ دکھایا تھا کہ اماں ذرا دیکھ لو میں نے کہاں پہ شہید ہونا ہے. جناب ام سلمہ, اب سوال ہے کہ بہنوں کو لے کر کیوں گئی؟ حسین تو عقل کل ہے, عقل کہتی ہے خطرہ ہے نہ لے جاؤ, بہنوں بیٹیوں کو کیوں لے جا رہے ہو؟ لیکن حسین اصغر کو کیوں لے کر؟ صرف بس ایک جملہ چاہ چکے وقت ختم رہا ہے. جناب اصغر کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ امام جانتے تھے کہ ہم جب چلیں گے کربلا میں, سر تو لوگ کے نیزہ پہ سوار ہوں گے, سر تو لوگ کے نیزہ پہ, اور شہزادیوں کا یہ عالم ہوگا. بس ایک جملہ کہہ رہا, رونا تیرے اپنا نصیب ہے. یہی عالم تھا. کتنے بستیوں سے گزرے, کربلا سے لے کر کوفہ, کوفہ سے شام, کتنی بستیوں سے گزرے, کتنے شہروں سے گزرے. جب کسی شہر سے گزرتے تھے, کسی
حسین کا سر نظر آتا کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی، ہائے 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 ہائے۔ اکبر کا سر نظر آتا کہتے میں انتخاب بتا رہا ہوں کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ جناب انو محمد کے سروں پہ نظر پڑتی کہتے کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ جناب عباس کے سر پہ نظر پڑتی کربلا میں جنگ ہوئی ہوگی۔ جب 6 مہینے کے عسکر پہ نظر پڑتی ذوب حامد الحزن اعلان حزن جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا،